الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، سب سے پہلا نقطہ نمبر 1، پچھلی قوموں کا واقعہ یا پچھلی قوموں کا تذکرہ یہ اصلاح کا باعث ہے. یعنی انسان یہ فطرت ہے، آپ کوئی بات واضح و نصیحت کر رہے ہو نا تو صرف واضح و نصیحت کا ایک اثر اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن اگر پچھلی کسی بزرگوں کا واقعات سنا رہے ہیں، صحابہ کا واقعہ سنا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے واقعات سنا رہے ہیں، جو واقعہ ہوتا ہے، قصہ ہوتا ہے، اس سے انسان نا بہت جلدی سیکھتا ہے، بہت جلدی اپنی اصلاح کرتا ہے. تو نقطہ کیا نکلا؟ نمبر 1 کہ پچھلی قوموں کا جو تذکرہ ہے وہ اصلاح کا باعث ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شان نے کہا کہ کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کا تذکرہ، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کا تذکرہ نہیں پہنچا؟ دوسری بات، دوسرا نقطہ، یہ صرف محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ پورا عبرت کا ایک ہمارے لیے سامان ہے. اس سے بے تحاشا عبرت کی چیزیں ہمارے لیے. آپ ذرا غور کر کے بتائیں، قوم شعیب کو جن باتوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، کیا پاکستان، ہندوستان، ہمارا آج کا مسلمان کیا ان امراض میں مبتلا نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی قوم شعیب کرتی تھی تو ناپ تول میں کمی تو یہ امت بھی کر رہی ہے، پاکستان والے بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی آج کا کر رہا ہے. قوم لوط اگر بے حیائی میں آگے تھی تو ہم جنس پرستی کو اس امت کے اندر کون فروغ دے رہا ہے؟ قوم سمود کو اس کی مال کی اکڑ نے ان کو اپنے اوپر ناز تھا. ہم تو اتنے ماہر کاریگر ہیں، یعنی اپنی کاریگری پہ، اپنی صنعت پہ، اپنے اس ہنر پہ، اپنے پیشے پہ، اپنی اکانومی پہ آپ کہہ لیں، اتنا ناز تھا. ہمیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. ہم نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے، آپ جا کے دیکھیں پہاڑوں میں گھر، عقل حیران رہ جاتی ہے. پورا پہاڑ تراشا ہوا، اس کے اندر گھر بنا ہوا ہے، اور ایسے خوبصورت گھر بنے ہوئے. تو اللہ جل شانہ، کیا یہ تکبر جو قوم سمود میں تھا وہ آج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ معیشت کو بڑھانے کی خاطر اللہ کے احکامات کو یوں اڑا دیتے ہیں. سود کے بغیر معیشت کا تصور نہیں ہو رہا، وہ سود جو کہ اللہ سے جنگ ہے. تو جو بیماریاں اس قوموں میں تھی وہ ہمارے اندر بترجہ عدم پائی جا رہی ہیں. پھر اللہ نے بھی جو فرمایا کہ دیکھو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، والذین من بعدہم، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، پوری امت ہلاک نہیں ہو رہی. ورنہ ہمارے اندر ہمارا جو کرتوت ہے نا وہ کم نہیں ہے. وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بے حیائی ہمارے اندر ہے. عزت احترام ختم ہو گئی. ماں کی عزت، بیٹی کی عزت، بہن کی عزت، بے حیائی نے معاشرے کے اندر یوں گیڑا ڈال دیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آج کا مسلمان ہے. معصوم بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور ان کی عزت عفت محفوظ نہیں ہے. کیسا مسلمان ہے؟ ایک وہ مسلمان تھے محمد بن قاسم تھے کہ جو ایک مسلمان بہن کی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے لشکر لے کے چل پڑا، اور آج کا ایک مسلمان کیسا مسلمان